حضرت دائمی نزلہ رہتا ہے، اب مستقل ہے، ہوتا نا 2-4 دن 6 دن چلو نزلہ تھا ختم ہو گیا، اب یہ مستقل والا نزلہ جو ہے نا دائمی نزلہ، اس کو ختم کرنے کے لیے بھی کوئی حضرت وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیں۔ بالکل، دائمی نزلہ جب ہوتا ہے نا حضرت، تو ہم نے دیکھا ہے کہ سر بھاری رہتا ہے اور انسان کا دماغ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ جی، جو دائمی نزلہ ہے اس کے لیے ایک عمل ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت کرنا ہے جب سورج نکل رہا ہو، اچھا، سورج طلوع ہو رہا ہے، آپ نے اس وقت کرنا ہے۔ کرنا کیا ہے، 30ویں پارے میں، اما پارے میں سورۃ الاعلیٰ ہے، سبح اسم ربک الاعلیٰ۔ اچھا، میں نے یہ پڑھ کے دیکھی 11 مرتبہ، پڑھنا 11 مرتبہ اس کو۔ تو جب سورج نکل رہا ہو تو آپ نے 11 مرتبہ سورۃ الاعلیٰ جو اما پارے میں ہے اس کو پڑھنی ہے، اور پانی کی بوتل میں دم کر لیں، پانی پہ دم کر لیں۔ رمضان ہے تو سحر و افطار میں پئیں، اور رمضان کے علاوہ اگر آپ روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تو پھر سارا دن وہ پانی یہ پئیں، اور جب جب آسانی ہو تب یہ پانی پئیں، اور کھانا کھاتے ہوئے بھی یہ پانی پئیں۔ کوئی دوائی لیتے ہیں تو آپ یہی دیکھیے گا کہ جب زیادہ نہیں، تیسرے دن سے نزلے میں فرق آنا شروع ہو جائے گا، ایک بات۔ دوسرا، دوائیاں بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ دائمی نزلے میں دوائیاں کام نہیں کرتی ہیں، یعنی انسان دوائی کھا رہا ہے تب تک سیٹ رہتا ہے، دوائی چھوڑ دیتا ہے تو مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یا ایسا ہوتا ہے کہ دوائی کھاتا ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتی، ایک وقت آتا ہے کہ دوائی بھی اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے، جیسے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھنا شروع کریں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے کہ دوائیوں نے اثر کرنا شروع کر دیا، اور نزلہ انشاءاللہ بالکل جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنے ہیں۔ اچھا، یہ قبلہ مفتی صاحب، جیسے الرجی وغیرہ بعض اوقات لوگوں کو ہوتی ہے نا، تو الرجی کی گولی جب تک کھا رہے ہوتے تب تک ٹھیک ہے، وہ دھوئیں سے اور خوشبو سے، اور اس کا بھی یہی معاملہ ہے جو نزلے کا آپ نے ارشاد فرمایا، دائمی نزلے کا دیکھیں نزلہ تعلق تو ہے قریب۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ نزلہ اگر الرجی کی وجہ سے، دیکھیں الرجی جس کو ہم کہہ رہے ہیں نا، ایکچوئل وہ ہوتا کیا ہے کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ میری باقاعدہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے بھی جملہ نہیں بولوں، ٹھیک ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہوں کہ بھائی آپ، کیونکہ وہ سن کے ماہر ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو میں نے ENT سے باقاعدہ بات کی کہ یہ الرجی کس چیز کا نام ہوتا ہے، اس نے کہا وائرسز ہو جاتے ہیں۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ یہ الرجی مختلف وجہ سے ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ناک کے اندر گوشت بڑا ہوا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے بھی نزلہ رہتا ہے، کیونکہ نزلہ بہے گا نہیں تو اندر جمع ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے الگ وظیفہ ہے۔ اس کے لیے وظیفہ کیا ہے، آپ نے کرنا یہ، تو آپ الحمدللہ رب العالمین، حضرت آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ بڑے آپ یقین کے ساتھ بیان کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین میں نے اپنی آنکھوں سے مریضوں کو صحیح ہوتے ہوئے دیکھا ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کئی لوگ یعنی ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ یہ ناک کی ہڈی ٹیڑھی ہو گئی یا آپ کے ناک میں گوشت بڑھ گیا، تو اس آپریشن کروا بھی لیں گے نا تب بھی یہ دوبارہ مسئلہ ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ایک بہترین دائماً وظیفہ بتا دیتا ہوں، جب شفا مل جائے تو پھر ہفتے میں 1-2 مرتبہ کر لیں، لیکن جب تک شفا نہ ملے یہ روزہ نہ کریں۔ وہ کیا ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں سائنس کا مسئلہ، جی سائنس کا۔ تو کرنا کیا ہے، بس حافظ صاحب ہم پانی وضو میں سونگھتے ہیں، کوئی تکلیف ہوتی ہے، نارمل بالکل سونگھتے ہیں، لیکن یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب آپ پانی سونگیں گے نا آپ کو تکلیف ہوگی، جلن بچے گی، جس سے کوئی مرچی ڈال دی باقاعدہ۔ اچھا جی، کرنا کیا ہے کہ سورہ علم نشرح 21 مرتبہ پڑھنی ہے، صحیح، اور پھر پانی کی پینے والی جو بوتل ہے اس کے اوپر آپ دم کر لیں، صرف صبح کے ٹائم، صبح 10 بجے 11 بجے 12 بجے جب بھی آپ کی صبح ہوتی ہے آپ دم کر لیں 21 مرتبہ، اول آخر ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اور دم کرنے کے بعد وہ پانی آپ نے دم کر لیا۔ دم کرنے کے بعد اب اس پانی کو پینا نہیں ہے، تو کرنا کیا ہے، آپ کپڑا وغیرہ بچھلے تاکہ زمین پر نہ گرے، کیونکہ قرآن پاک کی آیت پڑھی گئی ہیں سورہ علم نشرح 21 مرتبہ۔ پھر اس پانی کو ہاتھ میں لیں، اس کو سونگیں، لیکن روزے کی حالت میں نہیں کرنا ہے ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، کیونکہ حالت روزہ میں پانی قصدن چڑھایا جان بوجھ کر اور روزہ دار ہونا یاد ہوا تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ افطار و سحر میں کریں، رمضان میں، رمضان کے علاوہ پورے دن کرتے رہیں۔ تو یہ آپ نے یہ پانی سونگنا ہے، اور اس کے بعد دن میں 5-6 مرتبہ یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ پہلے دن سے ہی نزلہ بہنا شروع ہو جائے گا۔ جی ہاں حضرت، یہ نزلہ نہیں بہتا ہے تو یہ سر بھاری رہتا ہے، دماغ پہ بوجھ رہتا ہے، چڑچڑا پن آتا ہے، تو اللہ نے چاہے انشاءاللہ یہ شفا ملے گی۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس طرح کے اور بھی روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ابھی ہمارا YouTube چینل IDS روحانی علاج وزٹ کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔